سی بستی ہو، بڑا گاؤں ہے، بڑا سا شہر ہے، اس کے اندر ایک بڑی سی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کروڑ پتی بھی موجود ہے، اس مسجد کے اندر بلڈنگوں کے مالک بھی موجود ہے، اس مسجد کے اندر بڑے سے بڑے چودھری موجود ہے، لیکن اگر اس مسجد کے اندر صلاۃ کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہونے کے بعد اگر اس مسجد کے اندر ایک حافظ موجود نہیں، اگر اس مسجد کے اندر امام موجود نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بڑی سی بڑی بلڈنگوں کے مالک، یہ بڑی سی بڑی گاڑیوں کے مالک، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مصلی پر جا کر کے امامت کرا سکے۔ اگر ایک غریب کا بچہ، ایک فقیر کا بچہ، ایک یتیم بچہ، لیکن اگر وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا علم حاصل کیا ہے، انہوں نے مدرسے کے اندر رہ کر 5 سال 10 سال 15 سال زندگی کھپا کر دینی تعلیم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو سیکھا، یہ حق اسی کے پاس ہے کہ وہ آگے جا کر کے امامت کرائے، یہ حق اسی کے پاس ہے کہ وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے، کیوں نہ وہ غریب کا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، تو سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو دینی تعلیم سے جوڑیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہر انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے دنیا والوں تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے بال بچوں کی ذمہ دار ہے، اپنے شوہر کی ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان خواتین کی حفاظت کرنا اس لیے بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے ان خواتین کی حفاظت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان گھروں میں رہنے والی عزتوں میں سے بعض عزتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ راوی حدیث جاہمۃ السلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اردت ان اغزو، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں، میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ مجھے مشورہ دے دیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں جا کر کے شہید ہو جائیں۔ نبی محترم فرماتے ہیں حل لک من کیا تمہاری ماں بھی زندہ ہے؟ راوی حدیث کہتے ہیں نعم، اے اللہ کے نبی ہاں ابھی میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تو جاؤ اپنے ماں کے ساتھ رہو، اپنے ماں کو لازم پکڑو، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اللہ رب العالمین نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان خواتین کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کو بے پردگی سے بچایا جائے، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کو برہنگی سے بچایا جائے، یہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس کو بے حجابی سے بچایا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ان خواتین کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان گھروں میں رہنے والی بعض عزتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ان خواتین گھروں میں رہنے والی عزتوں میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کی تعلیم و تربیت کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کا سبب بتلایا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کے پاس 3 بیٹی ہوں یا 3 بہنیں ہوں
وہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہو، اس کو بے پردگی سے بچاتا ہو، اس کو بے حیائی سے بچاتا ہو، اس کو میرا جسم میری مرضی جیسے اس برہنہ فکر سے بچاتا ہو، یا یوں کہوں کہ اس کو مغربی تہذیب و تمدن سے بچاتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلاح الجنہ، ایسے شخص کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے میرے بھائیوں۔ ان کا مقام بہت بڑا ہے، اس لیے اس بات کے متقاضے ہیں کہ ان کو بے پردگی سے بچایا جائے، ان کو بے حیائی سے بچایا جائے۔ اسی طریقے سے ان خواتین کو بے پردگی سے بچانا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ان کے خاندان، ان کے کاندھوں پر خاندان کا امن و سکون مسلط ہے، ان کے کاندھوں کے اوپر خاندان کی مستقبل ہے، نسلوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری انہی خواتین کے اوپر ہے۔ محترم حاضرین، باپ کام سے گھر سے صبح سویرے نکل کر چلا جاتا ہے، کسی کو آفس جانا ہوتا ہے، کسی کو اپنے دکان جانا ہوتا ہے، کسی کو تجارت کے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، یا گاؤں میں کھیت کھلیان جانا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مرد اپنے گھر سے نکل کر کے چلا جاتا ہے، لیکن بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اگر کسی کے کاندھوں کے اوپر ہے تو یہی گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں۔ یہ ان بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، یہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک پہلا مدرسہ ہے۔ انہیں کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا دیکھ بھال کرے، ان کی تعلیم و تربیت میں ان کا شریک ہو، ان کو دیکھے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ ان کو دیکھے کہ میرا بچہ کس کے ساتھ گھومتا ہے، وہ ان کو دیکھے کہ میرا بچہ صلاۃ میں حاضری کو یقینی بناتا ہے کہ نہیں بناتا ہے، یہ ان کو دیکھے کہ میرا بچہ کہیں صلاۃ فجر کو چھوڑ کر بستر پر سویا تو نہیں رہتا ہے، یہ ان کو دیکھے کہ میرا بچہ کئی لوگوں کے ساتھ اور بےہودہ قسم کے بچوں کے ساتھ گھومتا تو نہیں ہے، ان کی تعلیم و تربیت پر فرق تو نہیں پڑ رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت پر کوئی آنچ تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ محترم حاضرین، یہ ان خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اگر ہم نے ان خواتین کو بے پردگی سے نہیں بچایا، اگر ہم نے ان خواتین کو بے حیائی سے نہیں بچایا، اگر ہم نے ان خواتین کو آج کا یہ موجودہ دور کا فتنہ میرا جسم میری مرضی جیسے اس برہنہ فکر سے نہیں بچایا، یا آج کا یہ تحریک آزاد نسواں جیسے فکر سے نہیں بچایا، مغربی تہذیب و تمدن سے نہیں بچایا، تو مسلمانوں یاد رکھنا کہ نسلوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، مستقبل کو خراب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، خاندان میں کبھی امن و سکون نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ان گھروں کو جنت بنانے والی یہ خواتین ہے، اور یہی گھروں کو ایک اسلامک گھر کو، دینی گھر کو، ایک دینی کلچر والے گھر کو ایک بےہودہ گھر اور گمراہ کرنے والے اور جہنمی گھر بنانے والی یہی ایک عورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، جس کو پیٹرول سے نہیں سلگایا جائے گا وہ آگ، جسے مٹی کے تیل سے نہیں سلگایا جائے گا وہ آگ، جسے ڈیزل سے نہیں سلگایا جائے گا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جس طرح سے تم پنج وقتہ صلاۃ میں حاضری یقینی بناتے ہو، جس طرح سے تم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار کردہ اس دوزخ سے بچنے کے لیے مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نماز میں ہوتے ہو اور تمہاری اولاد باہر میں بےہودہ لوگوں کے ساتھ چکر لگا رہا ہوتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسجد میں صلاۃ ادا کر رہے ہوتے ہو، تم اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہوتے ہو، اور تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد بےہودہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح سے تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو، اسی طریقے سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اور اس چیز کو میرے بھائیوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جامہ پہنایا. یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی پر چڑھ کر کہتا ہے لوگوں اے میرے خاندان کے لوگوں اے میرے پھوپھی اے میرے چچا عباس آج جو مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد اے میری فاطمہ بیٹی آج جو مانگنا آج مانگ لو اس دنیا میں تمہیں دے دوں گا لیکن کل قیامت کے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوں. کل قیامت کے دن یہ عالم ہوگا کہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا. جو مانگنا ہے تمہیں اس دنیا میں مانگ لو میں اس دنیا میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. اے میرے چچا عباس جو مانگنا اس دنیا میں مانگ لو کل قیامت کے دن میں تمہیں کام آنے والا نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے خود رمضان کے مہینے کے اندر کمر کس کر کے عبادت کیا کرتے تھے اسی طریقے سے صحابہ کو بھی تلقین کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کرتے تھے کہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن میرے بھائیو آج جب اپنے معاشرے پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے. آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ریلز بنا رہی ہے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کر کے ڈالتی ہے اور پوری دنیا اس کے حسن کا نظارہ دیکھتی ہے. میرے بھائی آج مسلمان گھر کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے اس کے وجوہات پر کبھی غور کیا ہے؟ آخر کیوں یہ اب ہماری گھر کی لڑکیاں مسلمان گھر کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ میرے بھائیوں یہ پارکوں میں پکڑے جانے والی برقع نشین لڑکیاں یہ ہوٹلوں میں پکڑے جانے والے مسلمان نوجوان لڑکے اور مسلمان نوجوان لڑکیاں کیا یہ ہمارے منہ پر تماچا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں کہ آج ہمیں ان خواتین کو ان لڑکیوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے. اسلام اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول دین ہے. اسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے. کہ یہ نوبت ہے کہ آج ہم اپنے لڑکیوں کو اپنی خواتین کو اپنے ماں اور بہنوں کو اس چیز کی تعلیم دیں. میرے بھائی آخر ان خواتین کو بے حیائی سے کیسے بچائیں؟ ان خواتین کو بے حجابی سے کیسے بچائیں؟ ان خواتین کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں؟ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم ان خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑیں. جس طرح سے ہم لڑکوں کے لیے مدرسے کا انتظام کرتے ہیں اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے بھی مدرسے کا انتظام کریں. جس طریقے سے ہم مردوں میں درس دیتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو بھی مسجد لایا جائے انہیں بھی درس دیا جائے انہیں بھی قرآن و حدیث کی باتیں بتلائی جائے ان کے لیے بھی کوئی دن فکس کیا جائے. اور میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں جاؤ اپنے فتوے پر نظر ثانی کرو کہیں تم سے غلطی تو نہیں ہوگی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ خواتین ایک میلے میں جا سکتی ہے؟ یہ خواتین بازاروں کے چکر لگا سکتی ہے؟ یہ خواتین شادی بیاہ جیسے فتنے میں شریک ہو سکتی ہے؟ کیا یہ خواتین کو یہ حق نہیں کہ وہ مسجد میں آئے؟ کیا ان خواتین کو یہ حق نہیں کہ وہ دینی تعلیم سیکھے؟ کیا ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ قرآن و حدیث کی بات سیکھے اسے یاد کرے اس پر عمل کرے اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار بنے؟ کیا ان سے یہ حق چھین لے گیا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کریں. سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑو. میرے بھائیوں میں آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے وہی اس واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کا تعلق بھی اسی پڑھائی سے ہے. میرے بھائی اقرا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے گھر آتے ہیں اور اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے میرے اوپر چادر اڑا دو. میرے بھائیوں اگر ان خواتین کو تعلیم و تربیت سے جوڑو گے
انہیں دینی تعلیم سے جوڑو گے، انہیں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں بتلاؤ گے، انہیں منہج سلف اور جماعت اہل الحدیث کے تعلق سے بتاؤ گے، انہیں یہ بتلاؤ گے کہ توحید کیا ہے، انہیں یہ بتلاؤ گے کہ اتباع سنت کیا ہے، انہیں یہ بتلاؤ گے کہ خشیت الہی کس چیز کا نام ہے، انہیں یہ بتلاؤ گے کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے۔ یقین جانو میرے بھائیوں، سماج و معاشرے میں وہ انقلاب پیدا ہوگا جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتلایا کہ ان اولاد اور ان بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ یہ عورت ہوتی ہے۔ اگر ہماری بیوی، آپ کی بیوی، اگر یہ گھروں میں رہنے والی عزت پڑھی لکھی ہو، تعلیم یافتہ ہو، تو محترم حاضرین، مردوں کو اتنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مردوں کو اپنے اولاد کے پیچھے رات و دن کھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ ان کی بیوی سارا بوجھ سنبھال لے گی، اس لیے کہ وہ دینی تعلیم سے وابستہ ہوگی، انہیں یہ پتا ہوگا کہ توحید کیا ہے، انہیں یہ پتا ہوگا کہ اتباع سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم کو لوگوں پر واجب کیا کہ مرد اور عورت کے اوپر دینی تعلیم کا سیکھنا واجب ہے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہہ کر اس بات کو اجاگر کیا کہ لوگوں، اس دنیا میں رہنے والے لوگ بڑے سے بڑے کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، بڑی سی بڑی بلڈنگوں کے مالک کیوں نہ ہو جائے، بڑی سے بڑی گاڑیوں کے مالک کیوں نہ ہو جائے، بڑی سے بڑی مرسیڈیز میں کیوں نہ گھومنے لگے، لیکن یہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے اس سے بہت بلند ہے، ان کا مقام اس سے بہت اونچا ہے، یہ ان سے بہتر ہے، اس لیے کہ نبی اکرم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے سب سے بہترین اگر کوئی ہے تو یہ مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ ایک قرآن کا طالب علم اور قرآن کا معلم ہے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک بڑی سی بستی ہو، بڑا گاؤں ہے، بڑا سا شہر ہے، اس کے اندر ایک بڑی سی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر کروڑ پتی بھی موجود ہے، اس مسجد کے اندر بلڈنگوں کے مالک بھی موجود ہے، اس مسجد کے اندر بڑے سے بڑے چودھری بھی موجود ہے، لیکن اگر اس مسجد کے اندر صلاۃ کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہونے کے بعد اگر اس مسجد کے اندر ایک حافظ موجود نہیں، اگر اس مسجد کے اندر امام موجود نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بڑی سے بڑی بلڈنگوں کے مالک، یہ بڑی سے بڑی گاڑیوں کے مالک، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ مصلی پر جا کر کے امامت کرا سکے۔ اگر ایک غریب کا بچہ، ایک فقیر کا بچہ، ایک یتیم بچہ، لیکن اگر وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ قرآن کا علم حاصل کیا ہے، انہوں نے مدرسے کے اندر رہ کر 5 سال 10 سال 15 سال زندگی کھپا کر دینی تعلیم حاصل کیا، قرآن و حدیث کو سیکھا، یہ حق اسی کے پاس ہے کہ وہ آگے جا کر کے امامت کرائے، یہ حق اسی کے پاس ہے کہ وہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے، کیوں نہ وہ غریب کا ہی بچہ کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، تو سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کو دینی تعلیم سے جوڑیں، اپنے خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑیں۔ اگر ہم ان خواتین کو دینی تعلیم سے جوڑتے ہیں تو محترم حاضرین، سماج میں ایک نیا انقلاب برپا ہوگا اور سماج ترقی کے دہانے پر چل پڑیں گے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ان خواتین کی حفاظت کرنی ہے تو ان خواتین کو فلم بینی سے بچاؤ، ان خواتین کو ڈرامہ سیریل سے بچاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں سیریل کے نام پر وہ برہنگی، وہ بے حیائی، وہ بے حجابی پھیلائی جا رہی ہے جس کو آج ہماری خواتین بہت اچھا سمجھتی ہیں۔ یا میں واضح کرتا چلوں کہ یہ پاکستانی سیریل جس کے اندر اسلامک کلچر دکھلائے جاتے ہیں، جس کے اندر اسلامک آداب دکھلائے جاتے ہیں، جس کے اندر سلام و جواب کا طریقہ ہوتا ہے، جس کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا جاتا ہے، ان چیز کو دیکھ کر کے ہماری خواتین، ہماری بھولی بھالی عورتیں گمراہ ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس سیریل کے اندر سے جو ہمیں فکر دیا جاتا ہے اس پر ذرا غور کریں۔ ہمیں بے حجابی دکھلایا جاتا ہے، ہمیں ماڈرن کلچر کی طرف اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ پردہ وردہ کچھ نہیں، یہ حجاب کچھ نہیں۔ ماڈرن بنو، تم تو کس کلچر کی بات کرتے ہو؟ تم تو پرانے ہو، تم تو تکیہ نوز ہو، تم تو اس زمانے کی بات کرتے ہو جس زمانے میں موبائل جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ماڈرن کلچر تمہیں ہی مبارک ہو، ہمیں وہ پرانا
زمانہ زمانہ مبارک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اسی زمانے میں ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اسی زمانے میں ہے کہ ہم پردہ کریں، ہم بے حیائی سے بچیں، ہم گھر سے جب نکلے تو نقاب لگا کر کے نکلے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ان خواتین کو ڈرامہ سیریل سے بچانا ہے، اسی طریقے سے ان خواتین کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں شادی میں تاخیر کرنے سے رکنا پڑے گا۔ آج بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بے حیائی سے نہیں بچا سکی، اپنے آپ کو بے حجابی سے نہیں بچا سکی۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فطری چیز رکھی ہے، ایک عورت کو ایک مرد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک مرد کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم نے اسے وقت پر وہ چیز نہیں دیا تو میرے بھائی وہ تو غلط راستے اختیار کریں گے ہی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی محترم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم میں سے کوئی شادی کے قابل ہو جائے، جب تم میں سے کوئی شادی کے قابل ہو جائے، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی شادی کے قابل ہو جائے اور اپنی بیوی کا نان و نفقہ اٹھانے کے تعلق سے بھی وہ شادی کے قابل ہو جائے، فلیتزوج، تو تمہیں چاہیے کہ تم شادی کر لو۔ جب تم شادی کر لو گے، جب وقت پہ تم نکاح کر لو گے، جب تمہاری شادی وقت پہ ہو جائے گی، جب تمہارا نکاح وقت پہ ہو جائے گا تو تمہاری نگاہیں نیچے ہو جائے گی، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور تمہاری نگاہیں نیچے ہو جائے گی۔ اگر ہمیں انہیں مرتد ہو جانے سے بچانا ہے میرے بھائیوں تو شادی میں جلدی کرو، نکاح میں جلدی کرو، انہیں وقت پر ان کی ضرورت کو پوری کرو میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان خواتین کو بے حیائی سے، بے حجابی سے بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر اصول بنائیں، قانون بنائیں کہ میرے گھر کے اندر جو گھر کے ذمہ دار ہیں وہ یہ اصول بنائیں کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد یا بچی 9 سے 10 سال تک ہو جانے کے بعد وہ گھر سے پردے میں نکلے گی، اس کے بستر کو جدا کر دیجیے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ، تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو تم اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کی تمہاری اولاد ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ کرو، اس کو تنبیہ کرو، اس کو مارو، اسے ڈانٹو اور اس کے بستر کو جدا کر دو۔ محترم حاضرین، ہمیں اپنے گھر میں یہ اصول بنانا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، ہمیں یہ مشاہدہ کرنا ہوگا کہ خامی کہاں پر ہے۔ آخر وہ باپ جو خود نماز نہ پڑھتا ہو وہ کیسے یہ گمان کر سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد نمازی ہوگی؟ وہ ماں جو خود بے حیا ہو، وہ ماں جو خود بے پردگی سے نہیں بچتی ہو، وہ ماں جو خود برہنگی سے نہیں بچتی ہو، جو خود حجاب نہیں کرتی ہو، جو خود پردہ نہیں کرتی ہو، وہ یہ کیسے گمان کر سکتی ہے اور اپنی اولاد سے، اپنی بیٹیوں سے یہ کیسے توقع کر سکتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی حجاب کرے گی، اس کی بیٹی بے پردگی سے بچے گی، اس کی بیٹی پردہ کرے گی؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو ایک اسلامک معاشرہ بنائیں، اپنے گھروں کو جنتی گھر بنائیں، اپنے بیٹیوں کی حفاظت کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمیں سب سے پہلے اس چیز سے رکنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں اور کل قیامت کے دن ہماری ذمہ داری کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا میرے بھائیوں۔